अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 12 दिसंबर 2025 है, जुमे का दिन है। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन इन डेवलपमेंट्स में जो बुनियादी चीज़ है जिसके साथ ये डेवलपमेंट्स जुड़ी हुई हैं, वो ये है कि एक दिन पहले पाकिस्तान के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस डीजीआईएसआई जनरल फैज़ हमीद को जो 14 साल कैद बमशक्कत की सज़ा सुनाई गई, जो बज़ाहिर फंसाने के तौर पे एक मिलिट्री कोर्ट ने सुनाई, लेकिन असल में जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम ने और नवाज़ शरीफ ने मिलकर ये सज़ा उनको सुनाई है। इसकी पाकिस्तान की मौजूदा सियासत में क्या अहमियत है और किस तरह से जनरल फैज़ की जो ये सज़ा है, इससे शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम जो है अपने सियासी मकासद को आगे बढ़ाने के लिए विज़ इमरान खान एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये की क्वेश्चन है जो इस वक्त हमारे सामने है, और इस हवाले से पाकिस्तान के ज़राए अबलाग के ऊपर जो की एंकर पर्सन और पोलिटिकल कमेंटेटर्स एंड थिंक टैंकर्स हैं, उनके दरमियान जो गुज़िश्ता 24 घंटे में तकरीबन 24 घंटे में जो डिबेट देखने में आई है, वो खासी मायूस कुन है। इंटेलेक्चुअली स्पीकिंग ये डिबेट इतनी मायूस कुन है कि इसे देख के आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के से वैसे ही आप मायूस हो जाते हैं कि अगर ये तमाम लोगों की सोचने समझने की टोटल सलाहियत ये है, तो आगे इस मुल्क का क्या होगा। ताहम कुछ इंटेलिजेंट किस्म के कमेंट्स भी देखने में आए, जैसे रीमा उमर जो एक वकील हैं, पाकिस्तान से बाहर बरतानिया की आज़ाद फ़ज़ाओं के अंदर वो सांस लेती हैं, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के दरमियान कहीं होती हैं। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग इसके ऊपर एनालिसिस जो है प्रेजेंट किया है, जिसे मैं एक दरमियान में इस्तेमाल करूँगा और उसको मज़ीद मैं बिल्ड अपॉन करूँगा इस सूरत हाल को एक्सप्लेन करने के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी जो हैं, वो 10वीं दफ़ा इमरान खान से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल के बाहर तशरीफ़ लाते हैं और कई घंटे वहाँ बाहर बैठने के बाद मायूस होकर वहाँ से जाते हुए एक तकरीर करते हैं। उस तकरीर की क्या अहमियत है? एट द सेम टाइम पाकिस्तान के ज़राए अबलाग से आपको ये पता चल रहा है या एक मिस इन्फॉर्मेशन की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो धड़े या फैक्शंस हैं, वो बड़े कन्फ्यूज़्ड हैं, तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि अडयाला जेल के बाहर उनको प्रोलॉन्ग्ड धरने देने चाहिए या सिर्फ अलामती किस्म की थोड़ी सी एक आके वहाँ पर मुजाहरा करना चाहिए, चले जाना चाहिए। बिकॉज उनके जहन में ये बात कहीं से डाली जा रही है कि अगर वो यहाँ पे कोई लंबे धरने देंगे तो उससे इमरान खान को फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है, और हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा एक गुस्से में आके इमरान खान को अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल कर सकती है। ये भी हो सकता है कि जब कोई धरना किसी ने रात को दिया हो, तो अडयाला जेल के आगे पीछे कहीं जेल की फसील के साथ या दीवार के साथ कोई दहशतगर्दी का वाक़या करार दे दिया जाए और उसे फिर इंटरनेशनली प्ले किया जाए और मज़ीद केसेस जो है वो इमरान खान या तहरीक इंसाफ के ऊपर बना दिए जाएँ। कम अज़ कम पाकिस्तान के अखबारों में इन प्रिंट है कि इस किस्म की चहमगोइयाँ या इस किस्म की थेरीज़ जो हैं वो चल रही हैं। अच्छा, तीसरी जो चीज़ है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, मेरी कोशिश है कि हर वीलॉग में मैं कोई एक ऐसी चीज़ भी आपके सामने रखूँ जो कहीं और आपको ना मिलती हो। वो ये है कि किस तरह से शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम जो है वो एक ब्राज़ीलियन मॉडल के ऊपर गौर कर रहा है इमरान खान के हवाले से। और इसका कैसे पता चलता है? इसका कुछ तो इनकी हरकत से पता चलता है, जिस तरह से ये मुख्तलिफ अपने एक्शंस कर रहे हैं इमरान खान के हवाले से। लेकिन बैरिस्टर अकील मलिक जो स्टेट मिनिस्टर हैं लॉ के, पार्लियामेंट्री अफेयर या जस्टिस वगैरह के, उनकी जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, और गुज़िश्ता 24 घंटे में भी ऐसी स्टेटमेंट्स उन्होंने दी, उससे भी पता चलता है कि कैसे ब्राज़ीलियन मॉडल जो है उसे बहुत गौर से स्टडी किया गया। और मैं चाहूँगा मैं उसकी कुछ थोड़ी सी वजाहत आपके सामने करूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद अपने लेवल पे गूगल पे जाके ब्राज़ीलियन मॉडल के ऊपर गौर करें और देखें कि किस हद तक ये पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई होता है और कैसे इसकी एप्लीकेशन को आपने अपनी इंटेलेक्चुअल काविश के ज़रिए रोकना है ताकि ये मॉडल जो है ये इस्टेब्लिश ना कर सके। अब हम सबसे पहले चलें जनरल फैज़ हमीद की पनिशमेंट की तरफ। जब मैंने पिछला वीलॉग किया तो उस वक़्त मैं जब कर चुका था वीलॉग अपना रिकॉर्ड, तो उस वक़्त मुझे पता चला कि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से सज़ा का इस तरह से एक बयानिया या ऐलान आईएसपीआर की तरफ से आ गया है। और मैंने फिर वो 4-5-6 मिनट का पार्ट उसके शुरू में ऐड किया और मैंने उसमें कहा था कि अभी ये है, मेरा क्विक एनालिसिस ये है कि ये एक रिवेंज है जो एक तरफ से नवाज़ शरीफ साहब का है या आसिम मुनीर का है और काज़ी फ़ायज़ ईसा का है जनरल फैज़ हमीद के बारे में। और मज़ीद एनालिसिस जो है वो अगले वीलॉग्स में बहुत सी सिचुएशन हमारे सामने आएगी और मैं एक बहुत सा एनालिसिस और भी एनालिसिस आपके सामने कर सकूँ। अब ज़ाहिर है कि इस पे बड़ी डिबेट हुई है गुज़िश्ता तकरीबन 20-24 घंटे के अंदर, और पाकिस्तान के जो जितने नामी गिरामी सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं या टीवी एंकर पर्सन्स हैं, उन्होंने अपने अपने टीवी प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ जॉइंट डिस्कशंस हुई हैं वहाँ पे उनके कमेंट्स आए सामने। फिर अखबारों ने उनके कमेंट्स का मजमूआ जो है, जैसे डॉन ने उसको पब्लिश किया, वो भी पब्लिश हो गया, सोशल मीडिया पे आप उसको देख सकते हैं। और बाय एंड लार्ज एक भेड़ चाल है जिसमें और बड़ी मायूसी होती है इसको देख के कि
ان سب نے اس سے بڑا ویلکم کیا. انہوں نے کہا جناب بہت انصاف کا اور قانون کا بول بالا ہو گیا ہے. یہ تو ثابت ہو گیا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ قانون کی ریچ سے باہر نہیں ہے. ہر شخص کو خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اسے سزا دی جا سکتی ہے. اور جنرل جو فیض حمید تھے وہ تو بہت برے آدمی تھے. انہوں نے کرپشن بھی بہت زیادہ کی اور انہوں نے پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری کو ہائی جیک کیا, اسے استعمال کیا نواز شریف کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے. تھوڑا سا مختلف بیانیہ آپ کو ملتا ہے, جیسے سینیٹر مشتاق احمد ہیں جن کا پاکستان جماعت اسلامی سے تعلق رہ چکا ہے, جن سے آپ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں. فلسطین پہ ان کی جو کیمپین تھی اس کے حوالے سے, غزہ کے حوالے سے. اور سینیٹر مشتاق کا کم از کم یہ بیانیہ یہ ہے کہ بڑا ویلکم ہے, اچھا ہے, خوش آمدید ہے, لیکن باقی جرنیلوں کا حساب کتاب جو ہے وہ کب ہوگا. اب ذرا ریالٹی آپ دیکھیں پاکستان کے بیانیے کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل فیض اور ان کے بھائی کے اوپر کرپشن کے بہت سے الزامات لگتے رہے, اور لگتے رہے تو اس میں بہت سی حقیقت بھی ہوگی. لیکن آن اے اسکیل آف 1 to 10 اگر جنرل فیض کی کرپشن کہیں 8 یا 9 کے اوپر آتی ہوگی آن اے اسکیل آف 1 to 10, میں ہائپوتھیٹیکلی کہہ رہا ہوں, تو 1990 سے آج تک کے جو 35 برس میں جتنے بھی پاکستان کے امپورٹنٹ کو کمانڈرز گزرے ہیں, گیریزن کمانڈر گزرے ہیں, پاکستان کے آرمی چیف گزرے ہیں, ایئر چیف گزرے ہیں, نیول چیف گزرے ہیں, ماشاءاللہ DGISI گزرے ہیں, جو آپ کی فرنٹیئر کانسٹیبلری وغیرہ جو ہے, یہ جو رینجرز ہیں ان کے جو ہیڈ گزرے ہیں, وہ تمام جرنیل صاحبان جنہوں نے GHQ کے اندر ایڈجنٹ جنرل ہوں یا ڈفرینٹ اہم انہوں کو رسپانسبلٹیز ملی ہیں, یا جن کو گورنمنٹ کی سائڈ پہ سویلین سائڈ کے اوپر اہم عہدے دیے گئے ہیں, انہوں نے مختلف کہیں رینجرز کو ہینڈل کیا, کہیں کسی اور چیز کو انہوں نے ہینڈل کیا ہے, منسٹریز میں ان کو پوزیشن ملی. ان میں سے شاید ہی کوئی ایک آدھ ایسا ہو جس کو اور اس کے گھر والوں کو اگر آپ ایک مائکروسکوپ کے نیچے رکھیں اور کچھ صحافی ان کے پیچھے چھوڑ دیں, کوئی پروسیکیوٹر بٹھا دیں اور ان کی تحقیق کرنے لگ جائیں, جنرل صاحب کی, ان کی بیوی کی, ان کے سالے کی, ان کے رشتہ داروں کی, ان کے سسر کی, ان کے بھائیوں کی, ان کے اور بزنس پارٹنرز کی, تو آپ کو کرپشن کا ایک لامتناہی سلسلہ ملے گا. تو اس لحاظ سے جنرل فیض نے اگر کرپشن کی ہے تو وہ ان باقی ساروں کی کرپشن سے ان کی کرپشن میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا. جیسے کہ میں نے کہا کہ آن اے اسکیل آف 1 to 10 اگر جنرل فیض کی کرپشن کہیں 9 پہ ہوگی تو باقی سارے بھی 7-8 کے اوپر لائے کرتے ہوں گے. لیکن باقی سب کو سزا اس لیے نہیں ملے گی کیونکہ ان کے پیچھے کوئی پڑا ہوا نہیں ہے. ایک تو پہلی یہ بات. دوسری بات ہے کہ جو پالیٹکس میں جہاں پہ کرپشن کی تعلق ہے وہاں جو پولیٹیکل انوالومنٹ کا تعلق ہے وہی حال ہے. گزشتہ 35 برس میں تمام امپورٹنٹ جرنیل صاحبان جو ہیں وہ کسی نہ کسی لیول میں پالیٹکس میں بہت حد تک انوالو رہے ہیں. فار انسٹنس جنرل فیض حمید کے بعد جو جنرل عظیم انجم آئے ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, جو موجودہ DGISI ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے. اچھا, ایک تو میں نے دیکھا کہ ایک تو چلیں باقی صحافیوں نے تو جو کامنٹ کیے, ایک ایسے میں نے تھنک ٹینکر دیکھے جو ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے حوالے سے میرے پروگرامز میں بہت پارٹیسپیٹ کرتے رہے, شاید کبھی لکھتے بھی رہے, اور میں تو کم از کم ان کو بہت پڑھا لکھا, سمجھدار, انٹیلیجنٹ, وائز وغیرہ سمجھتا تھا. انہوں نے تو کمال ہی کر دیا. ان کا میں نے دیکھا ایک کامنٹ کہ انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر نے یہ ثابت کر دیا ہے, انہوں نے یہ میسج بھیجا ہے کہ وہ فوج کے افسروں کی پالیٹکس کے اندر انوالومنٹ جو ہے وہ اسے بالکل برداشت نہیں کرتے. انہوں نے بڑا ایک اسٹرانگ میسج جو ہے وہ فوج کو دے دیا. کمال نہیں کر دیا انہوں نے. یعنی جنرل عاصم منیر سے زیادہ کون پالیٹکس کھیل رہا ہے. ان کے DGISPR کو دیکھ لیں, ان کے DGISI کو دیکھ لیں, ان کے سارے جتنے جنرل انہوں نے امپورٹنٹ پوزیشنز پہ لگائیں, یہ سب پالیٹکس کے اندر انوالو ہیں. اس کو میں بھی ذرا بہتر آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں. ریما عمر جو ہیں, جو آج کل کسی جورسٹ کے کمیشن سے وابستہ ہیں, شاید اس سے پہلے برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے قریب کہیں رہتی ہیں, اور وہ پہلے شاید ہیومن رائٹ واچ سے بھی وابستہ رہی ہیں. اور 2011-12 میں میری ان سے ایک دفعہ ملاقات کہیں آکسفورڈ میں ہوئی تھی, جہاں ان کے ہسبینڈ نے بھی ڈاکٹریٹ کر رہے تھے, یہ کر چکے تھے, اور دونوں کے ساتھ میرا ایک بڑا ہیٹڈ قسم کا ایکسچینج ہوا تھا. مجھے یاد نہیں کس چیز پہ ہوا تھا, لیکن مجھے یاد ہے کہ ان کی اور اوپینین تھی, غالباً ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میری اور اوپینین تھی, اور اس کے بعد بھی ان کے مختلف ٹویٹس کے اوپر میں ان سے ڈس ایگری کرتا رہا ہوں, اور فیوچر میں بھی آن اے پوائنٹ آف پرنسپل کرتا رہوں گا, لیکن ود اے گرجنگ ایکنالجمنٹ کہ شی از اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن. اور انہوں نے جیو نیوز کے, جیو ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے بہت زبردست طریقے سے لیگلسٹک اور لا کی مدد سے, لینس کی مدد سے, بہت انٹیلیجنٹ انہوں نے جنرل فیض کا یہ جو سارا فیصلہ ہوا اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا. 2 پوائنٹس اس کے بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ لا کے اندر یہ ٹھیک ہے کہ جنرل فیض کے نے کچھ کیا ہوگا اور اس کی ایک ریٹریبیوشن یا بدلہ یا اس کی ایک سزا کا ایلیمنٹ آپ کو نظر آتا ہے, لیکن قانون کے بہت سے آسپیکٹس ہیں. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جنرل فیض کو جس طرح سے چارج کیا گیا کہ انہوں نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, اس کی کیا ایویڈنس دکھائی گئی ہے, اور ان کے چارج کو ان کے ایویڈنس کے ذریعے کیسے کنیکٹ کیا گیا ہے, کیسے جوڑا گیا ہے, کیسے پروو کیا گیا ہے, اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. انہوں نے کہا یہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے فیصلے ہوتے ہیں یہ 1-2 لائن کے, 1 پیراگراف کے تو دے دیے جاتے ہیں. اس کی ڈیٹیل ججمنٹ کے اس کنکلوژن پہ آپ لاجکلی
डिडक्शन आपने कैसे की है वो कभी हमारे सामने नहीं आता, और ये इस तरह के जो मिलिट्री कोर्ट्स का ये एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है। अब तो फिर पाकिस्तान के सिविलियन कोर्ट्स का भी इसी किस्म का बहुत ज़्यादा डिफेक्ट है। फॉर इंस्टेंस इस नाचीज़ के ऊपर जो पहला बड़ा मुकदमा बनाया गया, अब तो बहुत से बन चुके हैं, वो ये बनाया गया कि 9 मई 2023 को मैं दहशतगर्दी करवा रहा था, और ये मुकदमा बनाया गया 13 जून या 14 जून 2023 को, यानी 1 महीना 4 दिन के बाद। इनको 1 महीना 4 दिन तक किसी को ख्याल नहीं आया, जब उनको मेरे को वीलॉग से बहुत गुस्सा हो गया तो उन्होंने मुकदमा बना दिया। और मुकदमा इस तरह से बनाया गया कि दोपहर के करीब जब पाकिस्तान में बलवा हो रहा था, तो एक शख्स जो है वो किसी क्राउड के करीब गया, और उसने देखा कि सारे क्राउड वाले लोग जो थे उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन थे, और उन मोबाइल फ़ोन्स के अंदर मोईद पीरज़ादा उनको अमेरिका से बता रहा था कि यहाँ फ़लाँ बिल्डिंग की तरफ चले जाओ और बिल्डिंग पे जाके हमला कर दो, और वो बिल्डिंग कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी इस्लामाबाद में। ठीक। अच्छा, अब आप ये देखें कि इल्ज़ाम आपने लगा दिया है, आप इसको कैसे प्रूव करते हैं? जो जिसने एफआईआर काटी, जिस मैजिस्ट्रेट के पास ये केस किया, जिस जज के पास गया, जिसने फैसला सुना दिया, जिस हाई कोर्ट ने रिलीफ ना दी, उन्होंने इसकी डिडक्शन कैसे की है? उन्होंने उस मोईद पीरज़ादा को जो उस वक्त अमेरिका के अंदर सोया पड़ा था, बिकॉज मेरा टाइम 9-10 घंटे पीछे होता है पाकिस्तान से, और मैं उठा तो पाकिस्तान में शाम के 7 बज चुके हुए थे, उसको इन्होंने इस वाक़े के साथ कैसे जोड़ा है? ये वो डिडक्शन एंड कनेक्ट का इशू है। लेकिन दूसरा इशू जो है वो रीमा कहती हैं, उनके लेंस बहुत इंटरेस्टिंग है, वो कहती हैं डिटरेंस का जो एलिमेंट है कि हर कानून का जो फैसला होता है उसके ज़रिए आपने एक मैसेज भेजना होता है, मॉरल उसका एक मैसेज होता है। फॉर इंस्टेंस जब आप एक रेपिस्ट को सज़ा देते हैं या एक मर्डरर को सज़ा देते हैं, तो आप माशरे में ये पैगाम भेजते हैं कि जो रेप करेगा या जो कत्ल करेगा उसकी इस किस्म की सज़ा होगी। यहाँ उन्होंने कहा ये मैसेज भेजा गया है कि अगर इनफरादी तौर पे आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो सिस्टम की ओवरऑल मंशा के ख़िलाफ़ है, यानी मिलिट्री सिस्टम के ख़िलाफ़ है, तो आपको सज़ा मिल सकती है। लेकिन जो लोग उस मिलिट्री सिस्टम के साथ इन सिंक होके उस सिस्टम को सर्व करते हुए कितनी ही इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकतें क्यों नहीं करते, जब उनको सिस्टम के लिए वो काम कर रहे होते हैं, तो उसकी कभी कोई अकाउंटेबिलिटी जो है वो नहीं हो सकती। अच्छा, अब मैंने जो पिछला वीलॉग किया था, उसमें मैंने आपको कहा था कि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला हुआ, ये एक रिवेंज है। इसी को रीमा कहती हैं कि ये एक रेट्रिब्यूशन है। मैंने कहा था कि नवाज़ शरीफ ने और जनरल आसिम मुनीर ने अपनी अपनी वजूहात से उनसे जो है वो एक बदला ले लिया है। अब ये देखें कि जो मेजर इल्ज़ाम है जनरल फैज़ हमीद के ऊपर, वो ये है कि उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत जो है उसे उन्होंने गिराया, और जुडिशरी को उन्होंने हायर किया, और यही सारे जर्नलिस्ट कह रहे थे गुज़िश्ता 24 घंटे में। लेकिन जनरल फैज़ ने जो कुछ भी किया नवाज़ शरीफ की हुकूमत को गिराने के लिए, वो जनरल फैज़ जनरल बाजवा की हिकमत अमली, अपने मिलिट्री चीफ और सिस्टम की हिकमत अमली को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। और क्या जनरल बाजवा को भी सिस्टम होल्ड पकड़ेगा? लेकिन जनरल बाजवा ने तो फिर इमरान खान की हुकूमत गिराने में नवाज़ शरीफ के साथ कोऑपरेट किया, तो इस वजह से जनरल बाजवा को यहाँ पे टारगेट जो है वो नहीं किया जाएगा। अब जो लास्ट पैराग्राफ है इस फैसले का, जिसकी बहुत अहमियत है, जो कल बताया गया हमें आईएसपीआर से, वो ये है कि जो वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ मिल के जनरल फैज़ हमीद ने पॉलिटिकल एजिटेशन की, और वो पॉलिटिकल अनासर के साथ मिले हुए थे, इसके ऊपर अभी कार्रवाई होनी है, इसका अभी फैसला होना है। अब इस हवाले से फैसल वाडा साहब ने भी कमेंट किया है, इसके हवाले से पूरा आर्टिकल लिखा है बाकर सजाद सैयद ने डॉन के अंदर, और भी बहुत से लोगों ने इसमें कमेंट किया है, जिसका खातिर जमा ये है कि 9 मई 2023 के जो वाक़यात हुए हैं, उन्हें हर दफ़ा हमारे आसिम मुनीर ही ज़हन में आ जाता है, फैज़ हमीद के साथ उसे जोड़ा जाएगा, और उसके अंदर इमरान खान को लाया जाएगा कि कैसे इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस जनरल फैज़ हमीद को जो नवंबर 2022 में रिटायर हो चुके थे, उनको उन्होंने इस्तेमाल किया पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ख़िलाफ़ कोई बगावत पैदा करने के लिए। ये केस बनाने की यहाँ पर कोशिश जो है वो की जा रही है। अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये नोट कीजिए कि जो अपील है इस फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के फैसले के ख़िलाफ़, वो अगर जनरल फैज़ हमीद करते हैं, तो वो अपील जो है वो मिलिट्री चीफ स्ट्रोक चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस के सामने वो करेंगे, वही इसकी अथॉरिटी हैं, और वो या तो डायरेक्टली उसका फैसला करेंगे, या वो एक अपेलेट बोर्ड या एक अथॉरिटी क्रिएट करेंगे जो उसका फैसला करेगी। इसका मतलब है कि अगर जनरल फैज़ हमीद को अपनी 14 साल की सज़ा से जान छुड़ानी है, या इसको कम्यूट करना है, 1 साल में बदलना है, 6 महीने में बदलना है, 2 साल में बदलना है, तो जनरल आसिम मुनीर के पास एक मज़ीद तलवार है उनके सर के ऊपर कि वो उनसे इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही या टेस्टिमनी या कोई ऐसी विटनेस हासिल कर सकते हैं जिसमें जनरल फैज़ कहें कि हाँ, मैंने इमरान खान को एडवाइस किया था, या मैं इमरान खान के साथ मिलके 9 मई 2023 के वाक़यात या सारा कुछ करवाना चाह रहा था ताकि हुकूमत वगैरह फॉल कर जाए। इसका ब्राज़ीलियन मॉडल के साथ क्या ताल्लुक़ है, मैं मज़ीद आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, उसके लिए ज़रा आप होल्ड कीजिए। अब आएँ ज़रा इस चीज़ पे कि मैंने कहा था कि सब चीज़ें जुड़ी हुई। सुहेल आफरीदी जो हैं वो 10वीं दफ़ा उन्होंने जुमेरात के दिन इमरान खान से मिलने के लिए वो अडयाला जेल पहुँचे, जैसा कि उन्होंने कहा था,
اور ہمیشہ کی طرح بہت کم اپنے ساتھ وہ لوگوں کو لے کر آئے تاکہ کوئی ان کے اوپر بغاوت کا الزام وغیرہ جو ہے وہ نہ لگ جائے. اور پھر وہاں پہ کئی گھنٹے بیٹھنے کے بعد وہ وہاں سے شام کو رخصت ہو گئے. رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے وہاں پر ایک مختصر سی تقریر کی جس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ بھی وہاں پہ ہوا. اس مختصر تقریر میں ان کا لب لباب یہ تھا کہ میں 4.5 کروڑ کے صوبے کا لوگوں کا ایک الیکٹڈ نمائندہ ہوں اور میں اپنے لیڈر سے جو کہ سب سے مقبول لیڈر ہے پاکستان کا، ایکسیپٹیبل لیڈر ہے عمران خان، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. کورٹس کے فیصلے بھی ہیں کہ ملاقات کی اجازت ہے لیکن مجھے ان سے ملنے نہیں دیا رہا تھا. پھر انہوں نے ایک بڑی چبھتی ہوئی بات کی کہ دوسرے صوبوں کے نام انہوں نے نہیں لیا محترمہ مریم نواز صاحبہ کا. انہوں نے کہا دوسرے صوبوں کے جو چیف منسٹر ہیں وہ تو 10 دن کے دوروں پہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. میں یہاں آتا ہوں، 10 دفعہ آ چکا ہوں لیکن مجھے ملنے نہیں دیا رہا تھا. میرے پاس تو خیر باہر جانے کی فیسلٹی بھی نہیں ہے بیکاز کیونکہ مجھے تو نو فلائی لسٹ میں یعنی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، تو میں پاکستان سے باہر بھی نہیں جا سکتا. اب اس کو ذہن میں رکھیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھٹو ذمہ دار تھا 1971 کے لیے. آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں، آج کل کہتے کم ہے لیکن ذہن میں آپ کے یہی. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک سٹیج سیٹ کر رہا ہے آنے والے برے ادوار کے لیے یا مشکلات کے لیے یا چیلنجز کے لیے. چند دن پہلے جب بکلا کا لاہور میں کنونشن ہوا جس میں اپالوجیز فار دس، سلمان اکرم راجہ کا نام مجھے بھول گیا تھا، جس میں سلمان اکرم راجہ، حامد خان وغیرہ نے اس میں تقریریں کی. 6-7 دسمبر کی بات ہے. اس میں اب چونکہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ اب چونکہ سیاست میں آ گئے ہیں تو جب بھی بولتے ہیں لوگوں کو لگتا ہوگا کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل ریٹرک ہے، لیکن سلمان اکرم راجہ بنیادی طور پہ ایک دانشور ہیں، سیاستدان وہ نہیں ہیں. وہ آ گئے ہیں سیاست کے اندر، پھنس گئے ہیں سیاست کے اندر. لیکن وہاں پہ انہوں نے ایک تقریر کی تھی. اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو حالات ہیں آگے ایک تاریکی ہے اور ایک گہری کھائی ہے، ہم نے پاکستان کو اس گہری کھائی سے بچانا ہے. یہ جو ہر دفعہ خیبر پختونخوا کے الیکٹڈ چیف منسٹر کو جو شرافت سے وہاں پہ آتا ہے تھوڑے سے لوگ لے کے، بعض سے لوگوں کو غصہ بھی چڑھتا ہے کہ یہاں پہ ایک لشکر لے کر کیوں نہیں آتا، خیبر پختونخوا سے بہت سے لوگ لے کر کیوں نہیں آتا. یہ بچگانہ سوچ ہے. وہ بہت عقل مندی سے یہاں پہ صرف چند لوگ لے کے آتا ہے. ہر دفعہ خیبر پختونخوا کے الیکٹڈ چیف منسٹر کے جو کہہ رہا ہے کہ میں 4.5 کروڑ لوگوں کا نمائندہ ہوں. 4.5 کروڑ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی. یورپ کے اکثر ملک جو ہیں ان کی آبادی 4.5 کروڑ نہیں ہے. یہ سارے اسکینڈینیوین کنٹریز کچھ ملین کی ان کی آبادی ہوتی ہے. یہ ملک ہیں یہ سارے ہالینڈ، ڈنمارک، ناروے، سویڈن وغیرہ. یہ 4.5 کروڑ خوددار لوگوں کا ریپرزنٹیٹیو یہاں ہر ہفتے آتا ہے اور یہاں پر اڈیالہ جیل کے باہر پنجاب کی پولیس اس کی تذلیل کرتی ہے اور اس کے بعد اس پہ ہر قسم کے فضول واہیات قسم کے الزام لگائے جاتے ہیں. یہ ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے. سہیل آفریدی کچھ کرے نہ کرے، آنے والی جنریشنز جو ہیں وہ اس تذلیل کو اور ان مومنٹس آف ہیومیلیشن کو یاد کریں گی. اسے بڑا اپنے ذہن میں ڈالیں اچھی طرح سے. اب اچھا کرتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کہ وہ ہر ہفتے یہاں پہ آتے ہیں بیکاز وہ ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں جب بھی سہیل آفریدی کی باتیں سنتا ہوں مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں شروع میں سمجھتا تھا کہ کیسے ہینڈل کریں گے اس پوزیشن کو، لیکن سہیل آفریدی ہیز پرووڈ ہمسیلف ٹو بی اے ویری انٹیلیجنٹ مین. انٹیلیجنس ان کی یہ ہے کہ ایک تو وہ ڈیفائنس شو کر رہے ہیں بڑے کیلکولیٹڈ طریقے سے. دوسرا اس ماحول کے اندر وہ جو ایئر فورس کی ٹرم ہے نا سچویشنل اویئرنیس، اس ماحول کے اندر ان کو ایک سچویشنل اویئرنیس ہے. انہیں اس ماحول کی صورتحال کی نزاکت کا اور اپنی لمیٹیشنز کا بھی احساس ہے اور ان لمیٹیشنز کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے سہیل آفریدی ایک ایسی ڈیفائنس شو کرتے ہیں جو جنرل عاصم منیر کی جو ٹیم ہے اس کو سخت ان کو ناگوار گزرتی ہے بیکاز وہ نام اگر نہیں بھی لیتے جنرل عاصم منیر کا تو وہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ فیصلہ ساز جو کر رہے ہیں، جو ڈیسیشن میکرز کر رہے ہیں، جو طاقتیں کر رہی ہیں وہ غلط کر رہی ہیں، وہی رسپانسبل ہیں خیبر پختونخوا کے لا اینڈ آرڈر سچویشن کے لیے، یہ دہشت گردی کے لیے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ جنرل عاصم منیر کی جو ٹیم پنڈی میں بیٹھی ہے ان کو یہ شدید ان کو ایسا لگتا ہے کہ سہیل آفریدی بنیادی طور پہ ایک باغی ہیں، ایک ریبل ہیں. اب یہ ریبل اور باغی کے حوالے سے مزید اس میں چیز دیکھیے کہ بلاول زرداری جو اس وقت پنجاب کا ایک دورہ کر رہے ہیں، وہ اب لاہور سے چنیوٹ پہنچے. جہاں جہاں پاکستان تحریک پیپلز پارٹی کے کسی بھی لیڈر کی یا ورکر کی رحلت ہوئی ہے کسی بڑے کی، وہاں وہ پہنچ رہے ہیں تعزیت کرنے کے لیے. جہاں جہاں بلاول پہنچتے ہیں تعزیت کرنے کے لیے وہاں ان سے رپورٹر سوال جواب پوچھتے ہیں. سوال جواب میں وہ ایک پولیٹیکل نیریٹو شیپ کرتے ہیں. اب انہوں نے لیٹسٹ گزشتہ 24 گھنٹوں میں یہ کہا، تھرسڈے کے دن میں چنیوٹ کے اندر باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ
مجھ سے اب تک تو سوال جواب میں انہوں نے کہا کہ اب تک تو جو شہباز شریف صاحب کی وفاقی حکومت ہے PMLN کی، انہوں نے ہمیں گورنر راج کے حوالے سے خیبر پختونخوا میں کوئی ریکویسٹ یا کوئی بات چیت نہیں ہوئی، لیکن جس طرح سے KP کی گورنمنٹ چل رہی ہے اور ڈیفائنس کر رہی ہے اور حالات کو خراب کر رہی ہے، اب اندازہ لگائیں کیا حالات کو خراب کر رہی ہے، جو اڈیالہ جیل کے باہر ہو رہا ہے، جو سہیل آفریدی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں لگتا ہے کہ وہاں بہت جلدی گورنر راج جو ہے وہ لگ سکتا ہے۔ اب اس صورتحال کی آئرنی جو ہے اس کے اوپر غور کیجئے کہ اس وقت پاکستان کے 4 صوبوں میں صرف ایک ہی صوبہ ایسا ہے جہاں ایک لیجیٹیمیٹ الیکٹڈ گورنمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے۔ پنجاب میں جعلی حکومت ہے، سندھ میں جعلی حکومت ہے، بلوچستان میں کبھی بھی ریپرزنٹیٹو گورنمنٹ آئی ہی نہیں ہے گزشتہ 30-40 سال میں، تو اس پورے ملک کے پورے جو اس کا ایک احاطہ کر لیں اس میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اور اس پہ بھی یہ اس کو گرا کے سینٹر کی حکومت بنانے کی مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں صرف بلاول نے اس کی بات نہیں کی، اور بھی بہت سے لوگوں نے سہیل آفریدی کے ریفرنس سے اور PTI کے ریفرنس سے اس کی انہوں نے بات کی۔ اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ کسی سٹیج میں یہ اتنے فرسٹریٹڈ ہو جائیں کہ یہ خیبر پختونخوا میں بھی گورنر راج لگا دیں، پھر اس کے کیا کانسیکوینسز نکلیں گے وہ آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال میں آئیں آپ بیرسٹر عقیل کی طرف اور ان کا جو برازیلین ماڈل ہے اس کی طرف۔ برازیلین ماڈل کی دونوں چیزوں کا اطلاق جو ہے وہ عمران خان کے اوپر ہوتا ہے، ایک عمران خان کو سزا دلانے کے حوالے سے سپریم کورٹ سے، اور دوسرا عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل بند کرنے کے حوالے سے۔ ایک TV پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے بیرسٹر عقیل نے یہ کہا کہ جو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہم سے کوآپریٹ نہیں کرے گا، بدماشی کرے گا، آنکھیں دکھائے گا، ہم اس کو پاکستان میں بند کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں انہوں نے مزید اضافہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکس ہے، جو ٹویٹر ہے، یہ آنکھیں دکھا رہا ہے، اس نے کوئی لیگل ریپرزنٹیٹر پاکستان میں نہیں رکھا، یہ ہم سے کوآپریٹ نہیں کر رہا، یہ باتیں نہیں مانتا، باقی سارے پلیٹ فارم جو ہیں وہ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ مطلب ان کا کیا ہے؟ مطلب ان کا یہ ہے کہ جو انسٹاگرام ہے، جو ٹک ٹاک ہے، وہ آپ کو پتہ ہے بالکل مرے ہوئے ہیں، ان کی کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے۔ فیس بک تھوڑا سا وہ بھی مرا ہوا ہے ویسے بالکل، ان تین تو بالکل ہی مرے ہوئے ہیں، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، باقی یعنی انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور فیس بک وغیرہ ہم سے بہت کوآپریٹ کرتے ہیں، بالکل مرے ہوئے ہیں، ان کا کوئی انٹلیکچوئل اسٹینڈ پوائنٹ نہیں ہے۔ اور گوگل بھی آپ کو میں نے پچھلے ویلاگ میں ایکسپلین کیا تھا کہ کیسے گوگل کے ساتھ ان کا ایک کوآپریٹو ارینجمنٹ چل رہا ہے، جن یوٹیوب چینلز کو یہ سلو کرنا چاہتے ہیں ان کو انہوں نے یوٹیوب کے ہی اندر سینسٹیو قرار دے کے سلو کر دیا ہے سوفیسٹیکیٹڈ طریقے سے، اور یہ جو پیٹرن ہے سلونیس کا ہوم پیج پہ 20-25% لوگوں کو نہ نظر آنے کا، یہ باہر سے نہیں کیا جا سکتا، یہ پاکستان کے اندر سے تو مختلف انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز میں URL بلاک کر کے ٹریفک کو سلو کر سکتے ہیں، الگوریدم ڈسٹربنس کر سکتے ہیں، لیکن ہوم پیج پہ جو ڈس اپیئرنس ہے ورلڈ وائڈ مختلف جگہوں پہ پیچی، یہ یوٹیوب کی کوآپریشن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ٹویٹر جو ہے وہ ہمارے سے کوآپریٹ نہیں کر رہا، لیکن ٹویٹر بھی جب پاکستان میں کھلا ہے، وہ اس کی حقیقت کیا ہے کہ جب ٹویٹر میں پاکستان اپریل میں کھولا گیا تو ایک لانگ سٹینڈنگ لمبی ان کے ساتھ ان کی نیگوسیشن ہوئی، اس کے بعد انہوں نے ٹویٹر کو کھولا، اور اگر آپ ٹویٹر کے اس وقت حالات دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں درجنوں لوگ ایسے ہیں جن کی میرے سمیت جن کی ریچ کو ٹویٹر پہ بہت کم کر دیا گیا ہے، اور ان کے سبسکرائبر بڑھنے کے بجائے تیزی سے کم ہونے لگ گئے۔ فار انسٹنس گزشتہ 24 گھنٹے میں عمران خان کی فارمر سابقہ اہلیہ جو ہیں جمائمہ گولڈ سمتھ نے ایک بڑا معنی خیز ٹویٹ کیا، اس میں انہوں نے نیچے گروک کے اسٹیٹسٹک انالیسس لگائے، انہوں نے کہا کہ کیسے گزشتہ 2 برسوں میں ان کے ٹویٹر ہینڈل کی جو ریچ ہے اس میں بتدریج کمی ہوئی ہے، ان کے سبسکرائبرز بھی کم ہو گئے ہیں، 2.8 ملین یعنی 28 لاکھ سے کم ہو کے وہ 25 لاکھ رہ گئے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اپریل میں میرے سبسکرائبر جو ہیں وہ اندازاً 3.4 ملین کے قریب تھے آلموسٹ، اور اب وہ 3.2 ملین پہ ہو گئے، یعنی 2 لاکھ یا 2 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز جو ہیں وہ میرے ٹویٹر ہینڈل سے چلے گئے ہیں، اور میرے ٹویٹر ہینڈل کی ریچ بالکل کم ہو گئی ہے۔ جب تک پاکستان میں ٹویٹر بند تھا اور لوگ VPN سے ٹویٹر فالو کرتے تھے تو میرا ہر ٹویٹ ایسے کر کے وائرل ہوتا تھا، اب میرا ٹویٹ جو ہے وہ 1 گھنٹے کے بعد اس کو 2 لوگوں نے ری ٹویٹ کیا ہوتا ہے، بیکاز اس کو سلو کر دیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں الگورتھمک تھروٹلنگ یا ڈی بوسٹنگ کہتے ہیں۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اگر ٹویٹر اتنا کوآپریٹ کر رہا ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بیرسٹر عقیل ملک اور ان کی حکومت بارہا مسلسل ٹویٹر پہ یہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ عمران خان کا وہ ٹویٹر ہینڈل جس پہ ان کے میسیجز آتے ہیں اور جس پہ 20 ملین یعنی 2 کروڑ سے زیادہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اس ٹویٹر ہینڈل کو بلاک کیا جائے، اسے بند کیا جائے، اور ٹویٹر اس میں ان سے کوآپریٹ نہیں کر رہا، حالانکہ عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل کی بھی انہوں نے ڈی بوسٹنگ کی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ اتنے ری ٹویٹ نہیں ہوتے جتنے 20 ملین کے ایک ٹویٹر ہینڈل پہ ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے نیچرل چیز سمجھنی ہے یا ایگزیجریٹڈ ریچ کسی ٹویٹر ہینڈل کی دیکھنی ہے تو آپ ایلون مسک کے ٹویٹر ہینڈل کی طرف دیکھیے۔ ایلون مسک کوئی عمران خان کی طرح اپنے کسی امریکہ کے اندر کوئی بہت پاپولر شخصیت نہیں تھے، یہ جب سے انہوں نے ٹویٹر خریدا ہے اس کے بعد
سے ایلون مسک کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں 100 گنا اضافہ ہو گیا، اس لیے کہ سارا کا سارا جو ٹویٹر کا ایز پر مائی انالیسس اینڈ ایز پر مینی ادر پیپل ہو رائٹ ان امریکن پبلیکیشنز، ٹویٹر کے پورے الگوریدم کو اس طرح سے ہینڈل کیا گیا ہے یا اس طرح سے ارینج کیا گیا ہے جس میں ایلون مسک کو بہت زیادہ ویزیبلٹی، بہت زیادہ ریچ جو ہے وہ دلائی جا رہی ہے. تو عمران خان کی ریچ کو بڑا کم کیا گیا ہے، لیکن عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل کو ٹویٹر یا ایکس جو ہے وہ بند کرنے کے لیے تیار نہیں. اب اس کے اندر برازیلین ماڈل انہوں نے اگزامپل دی ہے بیرسٹر حکیم ملک نے کہ ہم برازیل کی طرح کے فیصلے کر سکتے ہیں. تو برازیل میں کیا فیصلہ ہوا تھا؟ اگست 2024 میں برازیل کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس نے ٹویٹر کو، ایکس کو یہ حکم دیا کہ فائن ادا کریں، اور کیونکہ بہت سے کورٹس کے فیصلے تھے، اور فارمر جو پریزیڈنٹ تھے ہیئر بولسونارو اور ان کے جو رائٹ ونگ بہت سے ان کے الائز تھے، ان کے جو بہت ہارڈ قسم کے ٹویٹر ہینڈل سے ان کو بلاک کیا جائے، جو ایلون مسک نے کہا تھا ہم کبھی بھی بلاک نہیں کریں گے بیکاز یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف آتا ہے. بہرحال ٹویٹر نے 2 مہینے کے بعد سرنڈر کر دیا، اور اکتوبر 2024 کے اندر انہوں نے 5.4 یا 5.6 ملین ڈالر کے فائنز بھی پے کیے اور وہ بلاک بھی کر دیے. اور برازیل کے اندر انہوں نے ایک اپنا لیگل ریپرزنٹیٹیو بھی انہوں نے اپوائنٹ کیا، اور یہ وہ ماڈل ہے جس کی طرف بیرسٹر عقیل ملک اشارہ کر رہے ہیں. لیکن بیرسٹر عقیل ملک کا جو پرابلم یہاں پہ ہے، آبسٹیکل ان کے راستے میں کیا ہوگی، وہ یہ ہے کہ میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے کہ برازیل کی جو ٹویٹر جو مارکیٹ ہے وہ ٹویٹر کے لیے ایڈورٹائزمنٹ اینڈ مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے بڑی لوکریٹو ہے. جو پرانے فگرز مجھے ملے ہیں 2-2.5 سال پہلے کے، وہ یہ ہیں کہ کم از کم 100 ملین ڈالر کا ریونیو ٹویٹر جو ہے وہ برازیل سے اٹھا رہا تھا جس وقت، اس سے بہت پہلے اٹھا رہا تھا جب ان کی بلاکنگ ہوئی ہے، اس سے کچھ مہینے پہلے کے یا 1 سال پہلے کے فگرز مجھے ملے. تو 100 ملین ڈالر سے زیادہ کا ریونیو وہاں سے اٹھا رہا تھا، اور ریونیو میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا. اس کے علاوہ ایلون مسک کی جو کمپنی اسٹار لنک ہے، اس کے آفیسز، بینک اکاؤنٹس اور ریزروز اور ایسٹس جو ہیں وہ بھی برازیل میں موجود تھے، بیکاز برازیل بہت بڑا ملک ہے، وہاں اسٹار لنک کی بہت بڑی مارکیٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی تھی. یہ ان کی ولنریبلٹیز تھیں جس کے ساتھ سپریم کورٹ جو ہے وہاں پہ کھیل رہی تھی. پاکستان کے حوالے سے کیا ہے؟ ویسے پاکستان کے اخباروں میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے 45 ملین جو ہیں وہ ٹویٹر کے سبسکرائبر پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن جو ایڈورٹائزمنٹ کمپنیز اور ایجنسیز جس کو سبسکرائبر سمجھتی ہیں جینوئن بونا فائڈے، اس حساب سے پاکستان میں صرف 2-3-4 ملین سے زیادہ کے سبسکرائبر نہیں ہیں، جبکہ برازیل میں جو ہے تقریباً 20 ملین، 19 سے 20 ملین اس قسم کے جو ایڈورٹائزمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ان کو سبسکرائبر ٹھیک لگتے ہیں یا فالوور لگتے ہیں وہ وہاں پہ پائے جاتے ہیں. اور جو پاکستان کا ٹوٹل جو میں نے لاسٹ ریونیو چیک کیا ہے، سارے ایڈورٹائزمنٹ پلیٹ فارم جو ہیں سوشل میڈیا کے، وہ 25 ملین ڈالر سے زیادہ کا ریونیو سال میں نہیں دیتے ان پلیٹ فارم کو، جس میں انسٹا بھی ہے، جس میں ٹک ٹاک بھی ہے، جس میں یوٹیوب بھی ہے، جس میں فیس بک بھی ہے، جس کے اندر غالباً ٹویٹر بھی ہے، اور ٹویٹر کا ریونیو اس میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. بیکاز آف دیز لمیٹیشنز ٹویٹر جو ہے وہ گھاس نہیں ڈال رہا بیرسٹر عقیل ملک کی حکومت کو. لیکن بیرسٹر عقیل ملک کا جو پوری جو ان کی ریسرچ ہے وہ خالی ٹویٹر کے اس ہینڈل کو بند کرانے کی حد تک نہیں ہے. جو عمران خان کے اوپر یہ کیس جس میں ابھی جنرل فیض کا جو لاسٹ پیراگراف ہے نا کہ جو انہوں نے پولیٹیکل انوالومنٹ کی یا پولیٹیکل ایجیٹیشن میں سیبوٹاج کروائی، اس کے اندر بھی برازیلین ماڈل کو استعمال کرنے کا ان کا پلان ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیسے؟ اس کا چکر یہ ہے کہ برازیل کے جو فارمر پریزیڈنٹ ہیں ہیئر بولسونارو، ان کو سپٹمبر 2025 میں، اب سے 3-4 مہینے پہلے، برازیل ہی کی سپریم کورٹ نے 27 سال کی سزا سنائی ہے. اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے جنوری 2023 کے اندر ان کے لوگوں نے جو کانگریس اور ان کی 3 بڑی امپورٹنٹ بلڈنگس تھیں جہاں نئی حکومت بنی تھی، پریزیڈنٹ لوئی اناشیو لولا دا سلوا کی حکومت بنی تھی، اس کا تختہ الٹنے کے لیے اور ایک ملٹری کو کروانے کے لیے تاکہ ملٹری ٹیک اوور کر لے، انہوں نے ایک انسرکشن کرنے کی کوشش کی نئی الیکٹڈ گورنمنٹ کو فیل کرنے کے لیے. اور یہ اس الزام میں اور بھی بہت سے الزام ہیں جس میں پریزیڈنٹ لولا جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو قتل کرنے کے لیے، پریزیڈنٹ جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے ان کو قتل کرنے کے لیے، ملٹری کو پالیٹکس میں لانے کے لیے، پچھلے الیکشن کو فیل کرنے کے لیے، ان تمام چیزوں کی انہوں نے ایک سازش تیار کی، اور اس کے نتیجے میں ان کو سزا ہو گئی. تو بیرسٹر عقیل کی ٹیم جو ہے اور شریف زرداری عاصم رجیم اس ماڈل کو بھی بہت غور سے دیکھ رہے ہیں. جب 9 مئی 2023 ہوا اور جس وقت بائیڈن کی حکومت ابھی تھی، تو بائیڈن کی حکومت کے زمانے میں بہت سے کانگریس کے لوگوں اور بائیڈن کی حکومت کے سامنے پاکستان کے رجیم نے بہت سی ایسی فائلیں اور ویڈیوز یہاں رکھیں اور بھیجیں جو مجھے بعض کانگریس مین نے بتایا تھا، جس میں ان کو یہ بتایا گیا کہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایتیوں نے جنوری 2019 کے اندر کیپٹل ہل پہ حملہ کیا تھا، اسی طرح عمران خان کے حمایتیوں نے سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے پاکستان کی ریاست کے اوپر حملہ کیا سمپتی حاصل کرنے کے لیے. اب چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ واپس حکومت میں آ گئے ہیں، اس وقت وہ ماڈل گم ہو گیا ہے. اب دنیا کو دکھانے کا ماڈل یہ ہے کہ جس طرح سے ہیئر بولسونارو کو سزا ملی ہے برازیل میں، اسی طرح سے پاکستان کو سپریم کورٹ سے سزا جو ہے
वो मिल सकती है। अब इस पे आप लोगों के लिए होमवर्क असाइनमेंट है कि इस पे रिसर्च करें, गूगल में जाएँ, आप सबको गूगल एआई भी मिला हुआ है, उसमें जाके अपने-अपने हिसाब से रिसर्च करें, बिकॉज़ ब्राज़ीलियन मॉडल और पाकिस्तानी मॉडल जो है, वो ज़मीन आसमान में उसका फ़र्क है। फ़र्क ये है कि 2022 के अक्टूबर में जो इलेक्शन हुए, उन इलेक्शन को फ़ेल करने के लिए, और ये सब कुछ प्रोसिक्यूशन की चीज़ें पब्लिश हो चुकी हैं, और अमेरिका के जो अखबार हैं, हालाँकि बोल्सोनारो जो हैं वो प्रो अमेरिकन थे और लुला जो हैं वो एंटी अमेरिकन समझे जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के अखबारों से आपको ये बात पता चलती है कि हेयर बोल्सोनारो के ऊपर जो ब्राज़ीलियन प्रोसिक्यूशन के इल्ज़ाम हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जान है, बिकॉज़ प्रोसिक्यूटर्स के पास बहुत सी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कन्वर्सेशंस हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत से लोगों की विटनेसेस है कि कैसे बोल्सोनारो जो हैं वो थ्रू आउट 2022 में उनको एहसास था कि वो 2022 का इलेक्शन हार जाएँगे। उन्होंने उस इलेक्शन को रोकने के लिए, उसे नाकाम बनाने के लिए, फ़ेल करने के लिए, वोटर्स को डिस्करेज करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर सवाल उठाने के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की। और अक्टूबर में जब उनकी हुकूमत थी, जब इलेक्शन हो रहा था, तो उन्होंने हाईवे पुलिस और ट्रैफिक पुलिस और रियासत के इदारों को इस्तेमाल किया, वोटर्स को मिसलीड करने के लिए, उनके रास्ते बंद करने के लिए, उनको पोलिंग स्टेशन से डिफरेंट डायरेक्शंस में भेजने के लिए। और जब इलेक्शन हो गए तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन गलत हुए हैं, ये जाली हुए हैं, और फिर एक उन्होंने इंसर्जेंसी का प्लान बनाया, जिसके तहत उनके हमायतियों ने, और वो ब्राज़ील को छोड़ के अमेरिका चले गए, और उनकी एब्सेंस में जब वो अभी यानी 1 जनवरी को 2023 को हुकूमत आई लुला की, उससे 2 दिन पहले बोल्सोनारो अमेरिका जा चुके थे, और 8 जनवरी को उनके हमायतियों ने हज़ारों की तादाद में गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स में हमला किया। मकसद ये था कि नई आने वाली गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स कर जाए, ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाए जिसके अंदर मिलिट्री जो है, और ब्राज़ील में भी 14-15 दफ़ा मिलिट्री को हो चुकी हैं, और मिलिट्री हमेशा प्रो अमेरिकन रही, और ताकि एक यहाँ पर गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाए और मिलिट्री टेक ओवर हो जाए। ये वहाँ की प्रोसिक्यूशन का केस है। ये बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट है पाकिस्तान की सूरत हाल से, जहाँ एक अमेरिकन सपोर्टेड रजीम, मिलिट्री सपोर्टेड रजीम है। ब्राज़ील के अंदर चूँकि एक बड़ी एंटी अमेरिकन किस्म की फीलिंग पाई जाती है, वहाँ एक लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट रजीम है, जिसका इल्ज़ाम ये है कि मिलिट्री को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है एक सिविलियन पॉपुलर इलेक्टेड हुकूमत को गिराने के लिए। बाकी मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पे अपनी रिसर्च करें, क्योंकि बैरिस्टर अकील मलिक के ज़हन में क्या चीज़ है और शरीफ ज़रदारी आसिफ रजीम की क्या थिंकिंग है इस वक़्त, वो मैंने आपके सामने कुछ उसका इशारा रखा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस पे कैसे रिसर्च करते हैं और कैसे एक आर्गुमेंट आप डेवलप करते हैं। मैं आपके कमेंट्स भी देखूँगा कि अपने तौर पे ज़रा थोड़ा-सा काम करें, ताकि आप इस साज़िश को, इस बयानिए को नाकाम बनाने में आप मदद दे सकें। थैंक यू सो मच।